اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بیع فضولی میں تھی۔ بیع فضولی کا مطلب یہ تھا کہ ایک شخص کسی غیر کی کوئی چیز بیچے تو یہ بیع فضولی متوقف ہوگی اس مالک کی اجازت پر، اور پھر اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ آج فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک ایسی چیز بیچتا ہے جو اسلامی حوالے سے ملکیت میں آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی بیچتا ہے جو اسلامی حوالے سے ملکیت میں نہیں آ سکتی، یعنی اسلام کہتا ہے کہ ایک مسلمان اس چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ مثلا بکرے کے ہم مالک بن سکتے ہیں، سور کے ہم مالک نہیں بن سکتے، جبکہ غیر مسلم جو ہے وہ سور کھاتے ہیں، البتہ سب نہیں، کچھ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ یا مثلا اس کی اور مثال دے دیں، کتا ہے، ٹھیک ہے، تو کتے 4 قسم کے تھے جن کو ہم نے کہا تھا کہ تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں، باقی کی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ یعنی آپ خریدنے گئے، کسی نے کہا کہ یہ بکرا اس سور کے ساتھ میں بیچوں گا، اور وہ آپ خرید کے آ گئے۔ اب مولوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ بھائی آپ تو سور کے مالک ہو نہیں سکتے ہو، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے، یہ معاملہ باطل ہے، یا یہ معاملہ بکرے والے حساب میں صحیح ہے، سور والا معاملہ باطل ہے؟ کہتے ہیں سور والا معاملہ قطعاً باطل ہے۔ اب جب وہ معاملہ باطل ہے تو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ بیچنے والے سے آپ کچھ پیسے لیں، کیونکہ صرف بکرے کی تو اتنی قیمت نہیں تھی، قیمت تو دونوں کی ملا کر اس نے کی تھی۔ کہتے ہیں اگر قیمت کرتے وقت اس نے کہا تھا کہ بکرا 10,000 کا، سور 5,000 کا، اگر طے کر دیا تھا، ہر ایک کی الگ الگ آپ کو جو ہے کیا ہے اس نے ثمن بتا دی تھی، پھر تو آپ کہو گے بھائی یہ سور اپنا لو، اس کے عوض جو آپ نے مجھ سے 5,000 لیے وہ مجھے دو، آپ جیب میں ڈال دو گے۔ لیکن اگر اس نے مجموع یعنی دونوں کو ملا کر قیمت کی تھی، الگ الگ اس نے قیمت نہیں کی تھی، تو اب کیا کریں؟ فرماتے پھر ایسا ہوگا کہ آپ اس سور کی ان لوگوں سے قیمت کریں گے جو اس کو حلال سمجھتے ہیں، جو کھاتے ہیں اس کو، ان کے پاس کہیں گے بھائی اس قسم کا سور ہوگا، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ پھر بکرے کی آپ الگ قیمت کرائیں گے، تو پھر اس حساب سے جو ان کا تفاوت ہوگا وہ آپ تفاوت لے لیں گے۔ فرض کریں اگر کہتے ہیں کہ بکرا بھی 10,000 کا اور سور بھی 10,000 کا، یہ آسان مسئلہ بتا رہا ہوں تاکہ پھر حساب کرنے میں آپ کو آسانی ہو، تو یہ شخص خریدار اس سے 10,000 واپس نہیں کرے گا، بلکہ جتنے پہ معاملہ ہوا تھا اس کا آدھا لے لے گا، کیونکہ 10 برابر ہے نا۔ تو اگر ان کا معاملہ ہی ہوا تھا مثلا فرض کریں 10,000 تو اسے 5,000 واپس لے گا، 10,000 واپس نہیں لے گا، کیونکہ اگر اس سے 10,000 واپس لے تو بکرا بھی اس کے پاس رہے گا، 10,000 بھی اس کے پاس رہیں گے، پھر تو جمع بین العوض والمعوض ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو قیمت کی گئی ہے دونوں کی، ان قیمت کے آپس میں تقابل کرائیں گے، برابر ہے تو پھر آپ اس ثمن کا آدھا لے لیں گے، اور اگر سور کی قیمت اس بکرے کی قیمت کے چوتھے حصے کے برابر ہے تو آپ نے جس رقم پر معاملہ کیا تھا اس کے چوتھا حصہ لے لیں گے، جو قیمت ہے وہ نہیں لیں گے۔ دیکھیں اس بات پہ خاص توجہ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو عقد کر رہا ہے وہ مالک ہونا چاہیے۔ میں اگر کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں تو اس کی مالکیت میرے پاس ہونی چاہیے۔ کہتے جی ہاں، مالکیت آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا آپ مالک کے قائم مقام بنے،
جیسے کہ ہم مولوی نکاح میں قائم مقام بنتے ہیں کس کے؟ دولہے اور دلہن کے. نکاح ہم ان کا پڑھتے ہیں لیکن ہم وکیل ہو کے پڑھتے ہیں، انکحت موکلتی. ٹھیک، تو کہتے ہیں اس طریقے سے یا تو اپنی آپ ذاتی چیز بیچے، یا مالک نے آپ کو وکیل بنایا ہے کہ بھائی یہ چیز میری آپ بیچ کر آ جائیں، تو یہ معاملہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اگر مالک تو ایسا ہے کہ جو شریعت میں نہ خود بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، تو کہتے ہیں پھر جو اس کا ولی ہے اس کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یتیم بچے ہیں، کوئی پاگل ہے، اس کی سرپرستی آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کی چیزوں میں اگر اس کی مصلحت ہے تو معاملات کر سکتے ہیں. یا وصی معاملہ کر سکتا ہے. وصی کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی مرحوم نے، جو کہ ابھی مرحوم ہو چکا ہے، اپنی حیاتی میں کہا تھا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے یتیم بچوں کی سرپرستی تمہیں کرنی ہے، تو وہ ان کی چیزوں میں جو ہے کیا ہے وہ معاملات کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حاکم شرع سے اجازت لینا ضروری ہے. مثلا میں حاکم شرع کو کہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس بچے کے کام کا اور اس کا جو ہے کیا وہ معاملات کرتا رہوں. کہتے ہیں نہیں، جب آپ ولی ہیں، آپ وصی ہیں، تو حاکم شرع سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے. میرے خیال میں بحث پیچیدہ نہیں ہے، تو ہمیں عبارت کی طرف چلنا چاہیے. اور اگر کوئی پیچیدگی دقت ہو تو پھر آپ درس کے آخر میں جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ میسیج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. خوب، تو ابھی ہم چلیں گے عبارت کی طرف. تو دیکھیں عبارت میں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں. بیٹا عبارت کا پہلا لفظ پڑھیں. ایک منٹ، ٹھیک ہے بیٹا. وَكَذَا لَوْ بَاءَ مَا يُمْلَكُ. اب دیکھیں یملک کو فعل معلوم نہیں پڑھیں گے بلکہ فعل مجہول کر کے پڑھیں گے. وَكَذَا، قضا اس میں اشارہ ہے. قضا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی چیز کے ساتھ کسی اور کی بھی چیز بیچی تھی، اپنے بکرے کے ساتھ کسی اور کا بھی بکرا بیچا تھا، اسی طریقے سے لو با مومن علی بھائی کیوں آپ اوباسیاں دے رہے ہیں بھائی ہو. لو با، اگر بائع نے بیچا، ما ایک ایسی چیز، یملک جو مملوک تھی، یعنی شرعاً اس کے مالک بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. مبنیاً للمجہول، بیٹا یہ مبنی معرب کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس مبنیاً کا مطلب یہ ہے کہ اس صیغے کو بنایا گیا ہے مجہول کے لیے، یعنی یملک کو معلوم کر کے نہیں پڑھنا. ایسا نہیں کہیں کہ یملک مبنی ہے. بھائی فعل مضارع تو مبنی ہوتا ہی نہیں ہے سوائے دو صورتوں کے. اگر وہ صورتیں آپ کو یاد ہوں، یا تو اس میں نون تاکید لگی ہوئی ہو، یا اس میں جو ہے کہ نون اناث لگی ہوئی ہو، پھر وہ مبنی ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ نحوی مبنی نہیں ہے بلکہ مبنی بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، بنا رکھی گئی ہے مجہول پر. مملوک بھی بیچتا ہے، وما لا یملک، اور وہ چیز بھی بیچتا ہے جو ملکیت میں نہیں آتی. کالعبد مع الحر، عبد بیٹا اس انسان کو کہتے ہیں جو گائے بکری کی طرح وہ آپ کا مملوک ہو سکتا ہے. اور حر آزاد. مثلا ہم لوگ الحمدللہ حر ہیں تو ہمیں کوئی نہیں بیچ سکتا، لیکن اگر اس کا عبد ہے تو اس کو بیچ سکتا ہے. والخنزیر مع الشاة، یا کوئی شخص خنزیر بیچتا ہے اپنی بکری کے ساتھ، تو خنزیر بیٹا لا یملک ہے اور شاة یملک ہے. یہاں پر توجہ بھائی، توجہ.
پہلے کہا تھا یملک، پھر کہا لا یملک، اور مثال میں خنزیر جو ہے وہ یملک کی مثال نہیں ہے، وہ لا یملک کی مثال ہے. تو اس مثال کو کہتے ہیں لف نشر مشوش، یعنی جو پہلے ترتیب بتائی تھی پھر جب اس کی وضاحت میں آیا تو اس ترتیب کے الٹ بتایا. جبکہ عبد اور حر جو ہے یہ لف نشر مرتب ہے، کیونکہ عبد یملک ہے اور حر لا یملک ہے. خوب. فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَمْلُوكِ، بیٹا یصح کو فاعل چاہیے. یصح کا فاعل کیا ہے؟ بیع، یعنی یہ بیع جو ہے کیا ہے؟ وہ صحیح ہے جناب، اس مملوک میں صحیح ہے اور غیر مملوک میں جو ہے کیا ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. بنسبت قیمت ہی، کہتے ہیں اس مملوک کی قیمت کی نسبت سنجی کریں گے الی مجموع القیمتین، دونوں قیمتوں کی طرف، من الثمن، پھر ثمن سے اس نسبت جتنا یہ لے لے گا. وَيُقَوَّمَ الْحُرُّ لَوْ كَانَ عَبْدًا. اب توجہ بھائی، حر کی قیمت ہم کیسے کرائیں گے؟ چلیں خنزیر کی تو قیمت ان لوگوں سے کرائیں گے جو خنزیر کو کھانا جائز سمجھتے. کہتے ہیں کہ آپ اس عبد کو بھی مثلاً بازار میں لے جائیں گے اور اس آزاد کو بھی بازار میں لے جائیں گے، عبد کی بھی قیمت کریں گے اور اس آزاد کو 2 منٹ کے لیے آپ فرض کریں گے کہ یہ آزاد عبد ہے. بھائی اگر یہ عبد ہوتا تو اس عمر میں، اس تعلیم کے ساتھ، اس صلاحیت کے ساتھ اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ پھر دونوں کی قیمت کی نسبت سنجی کریں گے، مثلا برابر ہے تو ثمن سے بھی آپ آدھا حصہ جو ہے کیا ہے وہ لے لیں گے. وَيُقَوَّمُ الْحُرُّ لَوْ كَانَ عَبْدًا، اور قیمت کرائی جائے گی اس حر کی اگر عبد ہوتا، عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْصَافِ. بیٹا دیکھیں جب بھی آپ پڑھا کریں تو جلد بازی سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. کتاب ختم کرنا مقصد نہیں ہوتا، کتاب سمجھنا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی عبارت میں خاص طور پر ضمائر کو سمجھنا اور اس میں اشارہ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو اب ان ضمائر پر توجہ کریں. لو کان، اس میں ایک ضمیر ہے بیٹا جو جا رہی ہے حر کی طرف. اگر یہ حر عبد ہوتا، علی ما سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو صلاحیتیں ہیں، اس میں جو صفات ہیں، ہوا یہ عبد ہے، یہ جو حر علیہ ان صفات پر، یہ من الاوصاف، یہ من آ کے ہمیشہ ما کی جو ہے کیا ہے وہ وضاحت کرتا ہے. والکیفیات، اور اس کی جو کیفیات ہیں، جلدی غصے میں آتا ہے یا فرمان بردار ہے. ٹھیک ہے، یہ سخت سے سخت کام بھی کر لیتا ہے، تھکتا نہیں ہے. خوب. اور خنزیر اور شات میں کیا کریں گے؟ اور اسی طریقے سے والخنزیرو، میں مرفوع پڑھ رہا ہوں. اب مومن علی آپ مجھے بتائیں گے میں کیوں اس کو مرفوع پڑھ رہا ہوں؟ مومن علی کیوں مرفوع پڑھ رہا ہوں؟ چلیں اس کو ہم حر پر عطف کر رہے ہیں بیٹا. یقوم الحر و یقوم الخنزیر عند مستحلی ہے، اور اس خنزیر کی بھی بیٹا قیمت کرائی جائے گی عند مستحلی ہے، ان لوگوں کے نزدیک جو اس کو حلال سمجھتے ہیں. اما باخبار جماعت منہم کثیرت. توجہ بیٹا، پھر سوال پہ سوال، مولوی یعنی سوال اور اعتراض. کہتے ہیں کہ جو خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں وہ تو عادل نہیں ہے، جبکہ گواہی کے لیے عدالت جو ہے کیا ہے؟ شرط ہے. بھائی یہ بتانا کہ خنزیر کی اتنی قیمت ہے یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے، اور گواہی کی عدالت والی شرط اس میں ہے ہی نہیں. کہتے ہیں ہاں ایک صورت میں ہم ان کی گواہی قبول کر لیں گے. کیسے؟ اما باخبار جماعت، یا تو ایک ٹولہ خبر دے. 2 بندوں کی گواہی ہوتی ہے عام طور پر، ہم یہاں پر خنزیر میں 2 بندوں کی گواہی نہیں مانیں گے، بلکہ ایک جماعت خبر دے. منہم کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ مستحلی کی طرف. مستحلی اصل میں مستحلین تھا، پھر جب اضافہ ہوا تو اس کی نون گر گئی.
कसीरतन, वो जमात भी ज़्यादा हो, युमन इज्तमाउहुम अलल किज़्ब, हमें अमन है कि वो झूठ पर इकट्ठा नहीं हुए। आप कहेंगे थे आपने नहीं का तर्जुमा कहाँ से किया? युमन तो फ़ेल मालूम है, फ़ेल मालूम तो और फ़ेल मुस्बत है। हम कहेंगे भाई जब हम अमन का लफ्ज़ कर रहे हैं ना कि अमन हो झूठ पर, यानी क्या? यानी अमन है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। वह यह सोलो बिकौलिहिम, और उस जमाअत के कौल से हासिल हो जाता है अल इल्मो, इल्म किस चीज़ का इल्म? सर्फ़ का या नहव का? भाई न सर्फ़ का न नहव का, बल्कि खिंजीर की कीमत का। अव ज़न्नुल मुतअख़्ख़िमु लहू, या वो ज़न अल मुतअख़्ख़िम यानी अल करीब, जो करीब है लहू उस इल्म के। औ बइख़बार अदलैन मुस्लिमैन, या चलो भाई हम काफिरों के पास नहीं जाते, बल्कि वो मुसलमान जो मंडी में आते जाते रहते हैं, व्यापारी हैं, वो तो अपना हलाल कारोबार करते हैं, लेकिन वहाँ खिंजीर भी बिकते हैं। वो दो मुसलमान आदिल हमें बताते हैं कि इस खिंजीर की इतनी कीमत है। यत्तलआन, वो दो ऐसे मुसलमान हों जिनको इत्तला हो अला हालिल खिंजीर, कि खिंजीर की क्या हालत और क्या कीमत है, इंदहुम उन मुस्तहिलीन के पास। ला मिनहुम मुतलका, मिनहुम की ज़मीर बेटा फिर जाएगी मुस्तहिलीन की तरफ। सिर्फ मुस्तहिलीन का कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं है मुतलका, कि चाहे इल्म और इत्मीनान हासिल हो चाहे हासिल न हो। लिश्तरात अदालतुल मुकव्विम, इसलिए कि शर्त है कि जो शख्स कीमत करने वाला है वो क्या होना चाहिए? आदिल। वल काफिर लैसा बिआदिल, काफिर आदिल नहीं होता है। हाज़ा मा जहलिल मुश्तरी बिलहाल, कहते हैं ये जो हम जाके इधर उधर से कीमतें मालूम करेंगे, ये उस सूरत में मालूम करेंगे जब मुश्तरी जाहिल हो बिलहाल, कि भाई खिंजीर की क्या कीमत है। ले यतिम, और साथ में मुश्तरी जाहिल बिलहाल हो, यानी उस बेचारे को पता नहीं हो कि खिंजीर ख़रीद सकता हूँ या नहीं ख़रीद सकता। अगर शुरू में ही पता था कि खिंजीर नहीं ख़रीद सकता तो फिर ये बई नहीं होगी। ले यतिम कसदहू, ताकि मुकम्मल हो मुश्तरी का कस्त इला शराइहिमा, उस बकरे और उस खिंजीर के ख़रीदारी की तरफ। क्योंकि जब वो जाहिल है कि इसकी ख़रीदारी का पता नहीं जायज़ है जायज़ नहीं है, लेकिन अगर शुरू में ही पता है कि जायज़ नहीं, फिर तो इसकी ये ख़रीदारी सिरे से बातिल हो जाएगी। व युतबरुल इल्मो, और मोतबर है कि इल्म होना चाहिए बिसमनिल मजमूअ, कि दोनों की कीमत कितनी है। लल अफराद, अलग अलग बकरे की कीमत अलग मालूम हो, खिंजीर की कीमत अलग मालूम हो, अब्द की कीमत अलग मालूम हो, आज़ाद, ये ज़रूरी नहीं है। फ़युवज़्ज़अ हैसुल्ला यतिम्मु लहू, तो फिर उस कीमत को जो क्या है तकसीम किया जाएगा हैसुल्ला यतिम्मु लहू, जब इस बंदे को जो है क्या है ये मजमू का इल्म न हो। अम्मा इल्म ही बिल बिफसादिल बय, इल्म ही की ज़मीर बेटा मुश्तरी की तरफ जाएगी। अगर मुश्तरी को इल्म हो कि ये मामला फासिद है, फ़युश्कल सिहतहू, तो फिर आधे में भी इसका सही होना मुश्किल हो जाएगा। लिइफ़ज़ाइही, बेटा क्यों ये मामला मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि मामला करते वक्त शर्त है कि बाए और मुश्तरी को इल्म समन होना चाहिए। अब जब मैं जानता हूँ कि ये मामला तो फासिद है, तो नतीजे में इस बकरी की कीमत कितनी होगी उससे भी मैं जाहिल हूँ, तो फिर मुश्किल है ये मामला हो। लिइफ़ज़ाइही, इसलिए कि ये मामले का फासिद होना पहुँचा देता है इलल जहल बेसमनिल मबी, कि हमें उस मबी की समन मालूम न हो, कब हालल बे के वक्त। लिअन्नहु फ़ी क़ुव्वत बिअतुकल अब्द, इसलिए कि बेटा जब मैं अब्द और आज़ाद बेचता हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूँ भाई मैं तुम्हें अब्द बेचता हूँ जितनी अब्द की कीमत है, ना अब मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, क्योंकि हुर में तो हमारी बै ठीक है नहीं और मुझे उसकी कीमत का इल्म है नहीं। खूब, तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। खूब, बेमा यखुस्सहू, जो उस अब्द के साथ मखसूस है, मसलन मिनल अल्फ 1000,
اذا وزعت علیہ وعلی شیء آخر، وزعت کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ قیمت کی طرف۔ جب اس قیمت کو تقسیم کیا جائے علیہ عبد پر، وعلی شیء آخر اور اس دوسرے حر پر، لا یعلم مقدارہ، جس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کتنی مقدار اس دوسرے کی قیمت ہے۔ الآن ابھی، اما ما جہل ہی، لیکن اگر مشتری جاہل تھا کہ بھائی یہ معاملہ غلط ہے، غلط ہونے سے جاہل تھا، فَقَصْدُهُ إِلَى الشِّرَاءِ الْمَجْمُوعِ، پھر تو مشتری نے قصد کیا تھا کہ میں دونوں چیزوں کو خرید رہا ہوں، وَمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ ثَمَنِهِ کافٍ، اور اس کو دونوں کے قیمت کا اگر پتہ ہے تو یہی کافی ہے کہ معاملہ صحیح ہو جائے۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ مَا يَخُصُّ كُلَّ جُزْءٍ، بیٹا یعلم اگر پڑھیں گے تو پھر اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوگی جو مشتری کی طرف جائے گی۔ اگرچہ مشتری کو الگ الگ پتہ نہیں، آپ 10 بکریاں خرید کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 10 بکریاں 1 لاکھ کی، ہر ایک کی قیمت کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگر 10 1 لاکھ کی ہیں، ممکن ہے ایک 8,000 کی ہو، دوسری 12,000 کی ہو، ایک 10,000 کی ہو، دوسری 20,000 کی، تو کہتے ہیں الگ الگ قیمت کا جاننا ضروری نہیں، مجموع قیمت اگر معلوم ہے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خوب وہ معرفت و مقدار ثمن کافٍ، اس مجموع کی قیمت کا جاننا کافی ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ، اگرچہ مشتری کو علم نہ ہو، مقدار ما يخص كل جزء، کہ ہر جز کی قیمت کتنی ہے۔ وَيُمْكِنُ جَرْيَانُ الْإِشْكَالِ فِي الْبَائِعِ، کہتے ہیں جیسے ہم نے مشتری میں اشکال کیا کہ اگر مشتری کو قیمت کا علم نہیں تو معاملہ باطل ہے، اسی طریقے سے بائع جب ایک آزاد اور عبد کو بیچ رہا تھا، بکری اور خنزیر کو بیچ رہا تھا، تو اس کو بھی اگر وہ جاہل ہے کہ خنزیر کو بیچنا غلط ہے یا نہیں، آزاد کو بیچ، پھر تو معاملہ بائع کی طرف سے صحیح ہے۔ لیکن اگر اسے علم ہے کہ خنزیر کو نہیں بیچ سکتے، اس کو علم ہے کہ آزاد کو نہیں بیچ سکتے، پھر بھی بیچتے، تو پھر معاملہ باطل ہو جائے گا بائع کی طرف سے۔ ما علم ہی بذالک، جب بائع کو علم ہے بذالک، اس فساد بیع کا، ولا بعد فی بطلان ہی، کہتے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ معاملہ باطل ہو جائے گا، من طرف احدہما دون الآخر، بیٹا ایسے ہو سکتا ہے کبھی کبھی کہ بائع کی طرف سے معاملہ باطل ہو، مشتری کی طرف سے باطل نہ ہو۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دیں، میں مولوی والی مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، آپ اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ لڑکی جانتی ہے کہ آپ نے اس کی ماں کا دودھ پیا تھا۔ کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، تو اب یہ نکاح آپ کی طرف سے صحیح ہے، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ آپ کی رضائی بہن ہے، اس کو علم ہے کہ آپ اس کے رضائی بھائی ہیں، تو اس کی طرف سے جو ہے کہ یہ نکاح باطل ہے، آپ کی طرف سے نکاح صحیح ہے۔ اگر نکاح کے بعد والا عمل بھی کرتے ہیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، وہ گناہگار ہوگی۔ ھذا اذا لم یکن المشتری قد دفع ثمنہ، ھذا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، کون سی بیٹا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ معاملہ کچھ حصے میں باطل ہوگا کچھ میں صحیح، جب مشتری نے ابھی ثمن ادا نہیں کی، او کانت عینہ باقیہ، یا وہ ثمن کی عین باقی ہے، تو کہے گا بھائی مجھے اتنے پیسے واپس کرو، اتنے تم رکھو۔ او کان جاہلاً، یا مشتری جاہل ہے تو پھر ثمن موجود ہو تو بھی واپس لے سکتا ہے۔ اگر ثمن بیٹا بائع نے ہوٹل پہ جا کے اڑا دی، اب ثمن باقی نہیں، تو بھی کہے گا مجھے یہ پیسے کہیں سے ادا کر دو۔ وَإِلَّا، لیکن اگر یہ حالات نہ ہوں، یا تو جو ہے کیا ہے بیٹا وہ جاہل نہیں بلکہ عالم تھا، جاء فیہ، تو آئے گی بحث فیہ اس ثمن میں، ما علم ہی بالفساد، جبکہ مشتری عالم تھا کہ یہ معاملہ فاسد ہے، ما تقدم فی الفضولی، جو فضولی میں بحث گزر چکی بیٹا۔ وہاں پر دیکھیں کچھ علماء نے یہ کہا تھا کہ اگر فضولی میں مشتری کو پتہ ہے کہ یہ کسی اور کی چیز بیچ رہا ہے اور بائع نے وہ ثمن ختم کر دی، اب رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ گویا کہ اس نے خود اجازت دی، جاؤ میرے ثمن کو تم تباہ و برباد کرو، تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔
बेनिस्बत इला रुजू बेसमन। फजूली में हमने कहा था कि समन में कब रुजू करेगा और कब रुजू नहीं करेगा। सकलैन साहब को भी नींद आ रही है, भाई मेरे वुज़ू करके आया करें क्लास में। व कमा यसहुल अक़दु मिनल मालिक यसहु मिनल काइम मकामहु। जिस तरीके से मालिक अक़द कर सकता है बेटा, तो जो मालिक का कायम मकाम है वो भी अक़द कर सकता है। मैं अपने लिए मसलन मछली ख़रीद कर सकता हूँ, मैं अपने पैसे आपको देता हूँ कि आप मेरे वकील हैं, जाए मेरे लिए मछली ख़रीद के आए। या बेचने के लिए मैं बेच सकता हूँ, तो मेरी चीज़ में आपको कहता हूँ आप जाके बेचो, ये भी ठीक है, कर सकते हैं। वह होम, बेटा होम की ज़मीर कहाँ जाएगी? कायम की तरफ। वो कौन लोग हैं जो मालिक के कायम मकाम होते हैं? फिर यहाँ आप एतराज़ करें, आपको हक से हम क्यों कहा, हुआ कहना चाहिए, क्योंकि कायम तो मुफरद है, मुफरद की तरफ जमा की ज़मीर नहीं जानी चाहिए। ये इंशाअल्लाह आप इल्म उसूल में पढ़ चुके होंगे कि जब मुफरद पर अलिफ लाम हो तो वो भी कभी कभी उमूम का फ़ायदा देता है। तो अल कायम से मुराद एक फ़र्द नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो मालिक का कायम मकाम हो सकता है, इसलिए इन्होंने हम की ज़मीर लाई है। अल कायम जमाअहु फरमाते हैं ये हम को जो है क्या है, जमा की ज़मीर लाए हैं बेएतबार मानल मौसूल। ये जो कायम पर अलिफ लाम है ना बेटा, ये अल मौसूल है, ये अल्लज़ी की माना में नहीं बल्कि अल्लज़ीन ये उस जमा की माना में है। वह यजूज़ तौहीदहु, और अगर हम की जगह पर हुवा लाता तो भी जायज़ था। क्यों? नज़रन इला लफ्ज़ ही, नज़र करते हुए किसकी तरफ? लफ्ज़ कायम की तरफ। सित्ततुन, बेटा हम मुब्तदा, सित्ततुन उसकी ख़बर। वो कायम मकाम 6 लोग हैं। अल अब, बाप अपने छोटे बच्चों की चीज़ ख़रीद भी सकता है, उनकी बेच भी सकता है। वल जद्दो लहू, और मोमिन अली थक गए, आप देख रहे हैं कि अभी कितना रहता है, ऐसा है ना? अच्छा चलें बेटा, अरबी ज़बान में तवज्जो, दादा को भी जद कहते हैं, नाना को भी जद कहते हैं। जो दादा है उसको कहते हैं जद लिल अब, यानी बाप की तरफ वाला जद, और जो नाना होता है उसको कहते हैं जद लिल उम, माँ की तरफ वाला जद। तो यहाँ पर कह रहे हैं वल जद लहू, बाप वाला जद, यानी दादा अपने पोते की चीज़ बेच सकते, नाना नहीं बेच सकता। ठीक है, नाना जितना भी प्यार करे लेकिन वो नहीं बेच सकता। व इन अला, अगर ये जद जितना भी ऊपर चला जाए बेटा, अब आपका वालिद, आप जब नाबालिग थे आपकी चीज़ बेच सकता था, आपका दादा बेच सकता था, आपका परदादा, ये अला में हो गया, यानी दादा का सिलसिला जितना चला जाए। फ़र्ज़ करें कोई खुश नसीब है, उसके 7वें दादे तक सब ज़िंदा हैं, ठीक है, तो वो सब इसकी चीज़ बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। वल वसी, बेटा पेंसिल के साथ अगर नंबर लगाते जाएं तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। अब पे 1 नंबर लगाएं, जद पे दूसरा नंबर लगाएं, वल वसी। और वसी, वसी उसे कहते हैं जिसको बाप मरते वक्त वसीयत कर गया हो कि मेरे यतीमों का ख्याल रखना, ये तीसरा नंबर। मिन अहदिहिमा, अब वो वसी चाहे बाप मुअय्यन करके गया हो बेटा या दादा, अहदिहिमा की ज़मीर कहाँ जाएगी? अब और जद की तरफ। अल तिफ़्ल वल मजनून असली, ये वसी वहाँ पर काम करेगा जो यतीम बच्चा हो या पागल हो। पागल की 2 किस्में हैं, एक पागल असली यानी पैदाइश से लेकर अभी तक पागल है बेचारा, उसका वसी मामला कर सकता है। दूसरा ये है कि बालिग हुआ था, ठीक था, नशे पे आया और उसके बाद पागल हो गया, अब वसी यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि जब बालिग हो गया, जिस पर विसायत आपको दी गई थी, बालिग होने के बाद आपकी विसायत ख़त्म हो गई। लेकिन मजनून असली यानी जो बुलूग से पहले भी पागल था, बुलूग के बाद भी पागल है, वहाँ पर वसी का काम आएगा। व मंतर जुनूनहु क़ब्ल अल बुलूग, और इसी तरीके से अगर कोई बच्चा बालिग होने से पहले पागल हो गया तो वसी यहाँ भी काम करेगा। वल वकील, ये चौथा नंबर बेटा।
وکیل یعنی مالک خود عقل مند بھی ہے، بالغ بھی ہے، وہ کسی کو کہتے تم میرے وکیل ہو جاؤ یہ چیز بیچو، ان المالک مالک کی طرف سے وکیل ہو، وہ من لہ الولایتو، یا مالک تو بیٹا چھوٹا ہے، بچے کا باپ آپ کو وکیل کرتے جاؤ میرے بچے کے لیے یہ چیز خرید کے لے آؤ، حیث یجوز لہ التوکیل، جب جائز ہو لہو اس ولی کے لیے وکیل بنانا، کیونکہ کچھ موارد ہیں جہاں وکیل بنانے کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ والحاکم، بیٹا یہ حاکم کتنے نمبر پہ آ گیا؟ 5ویں نمبر پہ میرے خیال میں۔ حاکم شرع مثلا اللہ حفاظت کرے آغا خامنہ کی، آغا سیستانی کی، یہ ہمارے حاکم شرع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کسی انسان کے لیے کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حیث یفقد الاربعۃ، البتہ توجہ، حاکم شرع کا 5واں نمبر ہے، جب پہلے والے 4 نہیں ہوں گے تو حاکم شرع یفقد مفقود ہو، نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، جد بھی نہ ہو، وصی بھی نہ ہو، وکیل بھی نہ ہو، تو اب حاکم شرع کی باری آتی ہے۔ وہ امین ہو، یہ 6واں نمبر ہے بیٹا۔ اور حاکم شرع کا امین، مثلا مجتہد نے زید کو وکیل بنے ہیں ہمارے سندھ کا، تو اب وہ زید خود مجتہد نہیں ہے لیکن مجتہد کی طرف سے امین ہے، تو وہ بھی پھر یتیم اور ان قسم کے معاملات کر سکتا ہے۔ وہ ہوا، یہ امین کون ہوتا ہے؟ منصوب ہو، حاکم شرع کی طرف سے معین کردہ، لذالک، یعنی ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ عقد کی طرف، بھائی تم لوگوں کے جا کے عقود وغیرہ کرو۔ او ما ہو اعم من ہو کی ضمیر بھی عقد کی طرف جائے گی، یا وہ امین ہے ما ان کاموں کے لیے جو عقد سے عام ہے، بھائی عقد بھی کرو، ان کے فیصلے بھی کرو، اور وہاں پر جماعت بھی کراؤ، جمعہ بھی کراؤ۔ وَبِحُکْمِ الْحَاکِمِ الْمُقَاص، اب اس کو اگر گننا چاہیں تو پھر یہ 7واں ہو جائے گا۔ اور حاکم کے حکم میں بیٹا مقاص، مقاص جو ہے کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول بھی۔ مقاص کا لفظی ترجمہ تقاص کرنے والا، کیا مطلب؟ میرے آپ کی طرف پیسے ہیں، آپ مجھے پیسے واپس نہیں کر رہے، تو اسلام نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کی موٹر سائیکل بیچ کر اپنے پیسے اٹھا سکتا ہوں، آپ سے میں نے اجازت بھی نہیں لی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ مجھے پیسے ادا نہیں کرتے، تقاص یعنی کاٹ پیٹ کرنا، ٹھیک ہے، تو جتنے پیسے تھے، تو کہتے ہیں حاکم کے حکم میں ہے مقاص۔ وہ یہ مقاص کون ہوتا ہے؟ من یکون لہو علی غیرہ مال، یہ وہ شخص ہے جس کا کسی اور کی طرف جو بیٹا کیا ہے؟ مال ہے، قرض ہے۔ فیجہدہ، اب ضمیر کی بھرمار ہے، فیجہدہ کو فاعل چاہیے، ہو کی ضمیر مفعول کی ہے، ٹھیک ہے۔ یجہدہ کا فاعل کون ہے؟ غیر، وہ غیر انکار کرتا ہے ہو اس قرض دینے سے، ٹھیک ہے، انکار کرتا ہے کہ بھائی تمہارا میری طرف قرض ہی نہیں ہے، یا مانتا ہے قرض ہے لیکن لا یدفعہ، وہ غیر قرض ادا نہیں کرتا، الیہ اس مقاص کی طرف، مع وجوب ہی، جبکہ اس پر واجب ہے کہ قرض ادا کرے۔ فلہ الاستقلال، فلہ کی ضمیر جائے گی مقاص کی طرف، مقاص کو حق ہے کہ وہ مستقل طور پر مقروض کے مال سے اپنا قرض اٹھا لے، بأخذ ہی، کہ مقاص لے لے، من مال ہی، مقروض کے مال سے، قہرن زبردستی، من جنس حق ہی، جیسا اس کا قرض ہے ویسا ہی مال لے لے۔ میری آپ کی طرف گندم کی 1 بوری ہے، میں زبردستی آپ کی 1 بوری گندم کی اٹھا لوں۔ ان وجدہ، اگر وہ اپنے حق کی جنس وہاں پاتا ہے، میرے آپ کی طرف گندم ہے، آپ کے پاس گندم ہے ہی نہیں، آپ کے پاس چاول ہے، تو پھر میں چاول بھی اٹھا سکتا ہوں۔ وَإِلَّا، اگر میرے قرض جیسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، فَمِنْ غَيْرِهِ، تو اس جنس کے علاوہ کوئی اور جنس اٹھا لے گا، لیکن اس کی قیمت کرائے گا کہ بھائی میرے گندم کی بوری کی قیمت تھی مثلاً جو ہے کیا ہے 10,000، یہ چاولوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ مخیراً بین بیعہ من غیرہ و من نفسہ، مقاص کو بیٹا اختیار ہے کہ وہ جو چاول اٹھائے ہیں وہ کسی اور کو جا کے دکاندار کو بیچے یا وہ خود کو بیچے،
بھائی میں نہیں بیچتا ہوں، میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ ولا یشترط، اچھا یہ تقاص میں کیا شرط ہے کہ حاکم سے اجازت لے؟ میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہاں پر میرے خیال میں بس کرتے ہیں، بحث تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔